لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين ومتقن خطابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعائے مغفرت کے لیے درخواست کی گئی ہے سید فدا حسین صاحب، فدا حسین شاہ صاحب اور سیدہ غلام صفیہ صاحبہ کے لیے پڑھے گئے ہیں. ان دونوں مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اپنی بارگاہ میں بلند کرے. آج کی مجلس ڈاکٹر یوسف صاحب کی طرف سے اسپانسر ہے اور تبرک کے انتظامات وغیرہ ہیں موصوف کی طرف سے ہیں. پروردگار ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمایا، معاش کو ترقی عطا فرمائے. قرآن کریم کے جس فقرے کی تلاوت میں شرف حاصل کیا، ارشاد ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بتحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں عمل کے سلسلے میں بہترین نمونہ پایا جاتا ہے. عزیزان گرامی، یہ بات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ صرف مذہب کو مانا نہیں جاتا بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے اور اس پہ ثابت قدم رہا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اور اس پہ ثابت قدمی کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ تقاضے پورے کیسے کیے جائیں گے، اس پہ ثابت قدم کیسے رہا جائے گا. تو پھر ہماری نگاہیں نبی اور اولاد نبی کی طرف جائیں گے اور ان کی تأسی کرتے ہوئے ہم ان مراحل کو طے کر سکتے ہیں. یہ اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ کسی چیز کو مان لینا کافی نہیں ہوتا بلکہ مان کے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. نہ خدا کو مان لینے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور نہیں رسول اللہ کو مان لینے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور نہیں قرآن و اہل بیت کو مان لینے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے. بات تھوڑی سی سخت شاید آپ کو محسوس ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف ماننے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ جسے مانا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کیا.
शैतान ने अल्लाह को माना, मगर जब खुदा ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं उसे भी मानो, तो कहता नहीं मानते। माना मगर तकाजे को पूरा नहीं। लोगों ने रसूलुल्लाह को माना, मगर जब पैगंबर ने कहा कागज और कलम लाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए एक नविश्ता लिख दूं, तो हमें जरूरत ही नहीं, हमारी अल्लाह की किताब काफी। पैगंबर को माना मगर तकाज़ों को पूरा नहीं किया। सिफ़ीन के मैदान में अमीरुल मोमिनीन के साथ लोग अमीर शाम से लड़ने के लिए गए। किसके साथी थे ये? मौला अमीरुल मोमिनीन। किससे लड़ने गए थे? अमीर शाम से। लेकिन जब मालिक अश्तर अमीर शाम के खेमे तक पहुंचे और अमीर शाम को यह एहसास हुआ कि अब ये जंग हाथ से जा चुकी, अमरियास से का कुछ करो का भी करता हूं। अमरियास ने कुरान बुलंद कर दिया नेज़ों पे कि भाई हमारे तुम्हारे दरमियान ये अल्लाह की किताब है, लड़ना अच्छा नहीं है, आपस में कत्ल गालिबगिरी ठीक नहीं है, तो ना अल्लाह को दरमियान में रख के शुरू कर दी। अमीरुल मोमिनीन अपने वालों से यह कहते रहे, या आए कहने अली मालिक से कहो जहां है वहां से वापस आ जाए, हमारे और इनके दरमियान कुरान आ गया, हम लड़ नहीं सकते। मौला ही अपने वालों को समझा रहे हैं कि लड़ते रहो, ये उनका फरेब है, उनका धोखा है। वो चाहते हैं कि जीती हुई जंग हार में तब्दील हो। उनको क्या मतलब कुरान करीम से, जो वारिस कुरान से जंग करते हैं, वो क्या जाने कि कुरान करीम क्या। अली ने लाख समझाया, अमीरुल मोमिनीन ने लाख मनवाने की कोशिश की, मगर उन्होंने कहा अली मालिक को बुलाओ, जंग खत्म करो वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। और फरमा रहे तो अली को माना मगर मानने के तकाज़ों को पूरा नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? अल्लाह को जिसने माना और तकाज़ों को पूरा नहीं किया, अल्लाह ने कहा निकल जा मेरी जन्नत से, सुबह क़यामत तक तुझ पे लानत बरसती रही। और जब नबी को माना और नबी के कहे हुए बात को, उनके मानने के तकाज़ों को पूरा नहीं किया, नबी ने कहा कुम मन्नी, उठ जाओ मेरी बारगाह से। और जब अमीरुल मोमिनीन को माना और अली की बात नहीं मानी, तो अली ने सिफ़ीन के बाद उन सबको खारजी करार देके नहरवान में उन्हीं से जंग करके बताया कि अगर खुदा को माना जाएगा, तकाज़ों को पूरा नहीं किया जाएगा, तो खुदा अपनी बज़म से निकालेगा। रसूलुल्लाह को माना जाएगा, तकाज़ों को पूरा नहीं किया जाएगा, तो रसूल अपनी बज़म से निकाल देगा। और अगर अली को माना जाएगा, तकाज़ों को पूरा नहीं किया जाएगा, तो अली अपनी सब से निकाल देगा। तो हमेशा मानने के लिए जरूरी है कि इंसान जिसे मान रहा है उसके मानने के तकाज़ों को, वरना मानना कोई फायदा नहीं देगा। अक्सर बेशतर मैं ये गुजारिश किया करता हूं, आज आपके खिदमत में दोहरा दूं कि अगर हम तकाज़ों को पूरा नहीं करेंगे तो मुतमईन न रहे, मुतमईन न रहे। जनाब हुजूर सरवर कायनात फख्र मौजूदात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं हुब्बु अली या कुलुद्दुनू कमा ताकुलुन नार अल हतब। अली की मोहब्बत गुनाहों को यूं खा जाती है जैसे आग लकड़ी को।
جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس حدیث کو ہمارے سامنے لاتے ہیں کہ ہم تو علی والے ہیں، ہمیں کیا ضروری ہے کہ ہم سارا کام کریں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب علی والوں کے لیے ضروری نہیں ہے تو خود علی کے لیے کیوں ضروری تھا؟ صلوات ہے جب ہم جب ہم کو ضروری نہیں، تم کو ضروری تھا، تو ہم دلیلیں دیتے ہیں ہر ایک. ٹھیک ہے انشاءاللہ سب صحیح ہے. کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا علی کی محبت گناہوں کو یوں کھاتی جیسے آگ لکڑی کو. اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی نے فرمایا، لیکن ہمیشہ حدیثوں کو سمجھنے کے لیے یا قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے فکر و تدبر کی ضرورت ہوتی ہے. محبت علی گناہوں کو یوں کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو، مگر یہ آگ لکڑی کو کب کھاتی؟ اگر آپ آگ کی چنگاری تھوڑی رکھیں، لکڑی زیادہ رکھیں تو چنگاری بجھے گی یا لکڑی جلے گی؟ چنگاری بجھ جائے گی، لکڑی نہیں جلے گی. توجہ ہے نہیں جانے کے نبی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ علی کی محبت گناہوں کو یوں کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو، مگر محبت علی کی چنگاری کو اتنا روشن کرو کہ وہ گناہوں کی لکڑی کو جلا سکے. اگر چنگاری کم ہے، لکڑیاں زیادہ ہیں تو چنگاری بجھ جائے گی، آگ نہیں لگے گی. صلوات ہے جو محمد والے. تو بات میں نے جب چھیڑی دی ہے تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں عزیزان گرامی کہ مذہب ہمیشہ ہمیں اور آپ کو سوچنے کا، غور کرنے کا، فکر کرنے کا، تدبر کرنے کا، عقل سے کام لینے کا، فہم سے کام لینے کا، سمجھنے کا حکم دیتا ہے. قرآن نے اپنے پڑھنے کے بارے میں کہہ دیا فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اتنا پڑھ لو جتنا ممکن ہو. نہیں کہا پورا قرآن ختم کرو، اتنا پڑھو جتنا میسر ہو، ممکن ہو. لیکن جب غور و فکر کی بات آئی، کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس فہم نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ سمجھتے نہیں؟ کیا وہ لوگ غور نہیں کرتے؟ کیا وہ فہم کا استعمال نہیں کرتے؟ عزیزانی، یہ بار بار قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ پڑھنے کو تو کہا جتنا ممکن ہو پڑھ لے، لیکن بار بار غور کرو، فکر کرو، عقل کا استعمال کرو، یہ کرو وہ کرو. یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہے؟ بار بار اس لیے کہہ رہا ہے عزیزان گرامی تاکہ ہم اس کے گہرائیوں میں اتریں اور اترنے کے بعد وہ امور انجام دے سکے جو قرآن چاہتا ہے. جو قرآن ہم سے چاہ رہا ہے. ویسے ہی اہل بیت طاہرین کی عظمت و معرفت کو سمجھیں اور وہ کریں جو اہل بیت طاہرین ہم سے چاہ رہے ہیں. صرف زبان لقلق زبانی جسے کہا جاتا ہے وہ نہ مجھے کام دے گا، نہیں کسی اور کو کام دے گا. اب میں آپ کی خدمت کو گزارش کروں عزیزان گرامی کہ یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کا جو ہماری نگاہ میں مقصد ہے وہ کیا ہے؟ عام طریقے سے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مجلس کرو ثواب ملے گا. مجلس کا مطلب ہے ثواب. محفل کرو ثواب ملے گا. دیکھیے قرآن و اہل بیت، قرآن کی آیتیں، اہل بیت کی حدیثیں، اس کو سمجھنے کے لیے غور و فکر ضروری ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی جگہ ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہماری حدیثوں کو سمجھنے کے لیے ہر ایک کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ ہماری حدیثوں کو سمجھے. فرماتے ہیں حدیثنا صعب، ہماری حدیثیں سخت ہیں، نا قابل برداشت ہیں، ہر ایک برداشت بھی نہیں کر سکتے. سخت ہے اور نا قابل برداشت.
تو احادیث سے ائمہ کو کون سمجھے گا؟ چھٹے امام فرماتے ہماری باتوں کو سمجھنے کے لیے یا ملک مقرب ہونا چاہیے یا نبی مرسل ہونا چاہیے یا کم سے کم وہ مومن ہونا چاہیے جس کے قلب کا امتحان لیا جا چکا ہے۔ تو احادیث پیغمبر یا احادیث ائمہ کو یوں نہ سمجھیں کہ بس سن لیا اور جو سن لیا ہو گیا، نہیں، بلکہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے داہنے بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صحیح نتیجے تک پہنچ سکیں۔ تو یہ مجلسیں کائے کے لیے ہوتی ہیں؟ ثواب کے لیے۔ محفلیں کائے کے لیے ہوتی ہیں؟ ثواب کے لیے۔ اب چھٹے امام فرماتے ہیں من قال فینا بیتا فلہ فی الجنت بیتا، جو ہمارے لیے شعروں کی ایک بیت کہے گا خدا اسے جنت میں ایک بیت عطا کرے گا۔ بیت اور بیت دو بیت ہے، ایک وہ بیت اللہ والا بیت ہے اور ایک وہ ہے جو شاعر کہتا ہے بیت ملاحظہ ہو۔ تو امام نے کیا کہا کہ من قال فینا بیتا فلہ فی الجنت بیتا، جو ہمارے لیے شعروں کی ایک بیت کہے گا خدا اسے جنت میں ایک گھر عطا کرے گا۔ کچھ نہیں کہا کہ وہ بیت پاکستان میں کہی جائے یا ہندوستان میں کہی جائے، امریکہ میں کہی جائے کہ لندن میں کہی جائے، کالا کہہ رہا ہے کہ گورا کہہ رہا ہے، عالم کہہ رہا ہے کہ جاہل کہہ رہا ہے، کوئی فرق نہیں رکھا گیا، صرف یہ کہا گیا جو ہمارے لیے بیت کہے گا اس لیے جنت میں گھر ہے۔ تو یہ ہے ثواب بیت کہنے کا، خلوص کے ساتھ بیت کہنے کا، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ یہاں تو ویسا ماحول نہیں ہے، لیکن اب خلوص تو بالکل رخصت ہو چکا ہے نا۔ آپ ہندوستان پاکستان میں بڑے بڑے مقاصدے دیکھیں گے، شاعر جب بولنا شروع کرتا ہے اور مجمع واہ واہ نہیں کرتا تو کہا کتنے ناسمجھ لوگوں میں پڑھ رہا ہوں، اس کے دماغ پہ یہ بات بار گزرتی ہے، وہ زبردستی داد لینا چاہتا ہے، اس کے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ داد خود دی جاتی ہے، لی نہیں جاتی۔ صلوات علیہ محمد والے۔ تو من قال فینا بیتا فلہ فی الجنت بیتا، جو ہمارے لیے شعروں کے ایک بیت کہے گا جنت میں اس کے لیے ایک بیت ہے۔ اب نماز میں گھر پہ پڑھوں تو ثواب، امام باڑے میں پڑھوں تو ثواب، مسجد میں پڑھوں تو ثواب، جامع مسجد میں پڑھوں تو ثواب، مسجد کوفہ میں پڑھوں تو ثواب، مسجد النبی میں پڑھوں تو ثواب، مسجد الحرام میں پڑھوں تو ثواب، مگر ثواب کا فرق بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ ثواب تو ہر جگہ، ٹھیک ہے نا۔ اب بیت کے بدلے بیت، اگر کوئی شاعر اتنا خوش نصیب ہے، کوئی شاعر اتنا خوش نصیب ہے کہ اسے شعری ماحول اور شعری ذہن بنانے کے لیے میدان غدیر کے حالات میسر جہاں یا ایھا رسول کے سرائے بلند ہو رہی ہیں، جہاں حی علی خیر العمل کی آوازیں دی جا رہی ہیں، جہاں زمین کو صاف کیا جا رہا ہے، اونٹ کے پالانوں کا ممبر بنایا جا رہا ہے، بڑے ہوئوں کو واپس بلایا جاتا ہے، پیچھے والوں کا انتظار کیا جاتا ہے، یہ سارا ماحول جب اس شاعر نے دیکھا تو اس کا جی چاہا شعر کہنے کی سو اس نے غدیر کا شعر کہنا شروع کیا، غدیر کا پہلا شاعر اور غدیر کا پہلا قصیدہ، اور ادھر رسول خدا سارے انتظامات کر کے اونٹوں کے پالانوں کا ممبر بنا کے ممبر پر تشریف لے خطبہ دیا، امیر المومنین کو بلایا اور بلند کر کے فرمایا الا ومن کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ ٹھیک، یہ سب ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ شاعر شعر کہہ رہا ہے، تو جو ربی کہہ رہے ہیں وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، لیکن جلدی اندر جلدی پڑی ہوئی، یا رسول اللہ جلدی سے اعلان ہو جائے تاکہ یہ شاعر شعر پڑھے اور آپ کی زبان سے سنوں کہ یہ غدیر کے پہلے شاعر کے قصیدے کا درجہ کیا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے۔
ہم جیسے لوگ کہے تو بیت کے بدلے بیت، تو غدیر میں جو کہے کتنا بلند ہوگا. نبی نے اپنا پروگرام ختم کیا. یہ شاعر آگے بڑھا، یا رسول اللہ غدیر کے سلسلے کا قصیدہ میں نے یہی کہا ہے، اجازت ہے آپ کو سنا دوں؟ کہاں سنا دوں؟ بسم اللہ. اس نے قصیدہ سنایا. کتنا خوش نصیب شاعر ہے. میں سوچ رہا ہوں جلدی سے اس کا قصیدہ بھی ختم ہو تاکہ رسول اللہ کی زبان میں سنوں ثواب کیا ہے. قصیدہ ختم ہو. جب قصیدہ ختم ہوا تو لبہائے گوہر بار پیغمبر واہ ہوئے، اور زبان اقدس سے پیغمبر نے فرمایا حسان ابن ثابت انصاری خدا اور روح القدس اس وقت تک تیری حمایت کرے جب تک تو زبان اور قلم سے ہم اہل بیت کے حقوق کی حمایت کر رہا. یہ بتائیے یہ مجلس میں جو آپ جوق در جوق آ رہے ہیں اس لیے آ رہے ہیں کہ دنیا سنور جائے، یا اس لیے آ رہے ہیں کہ قبر کے حالات سنور جائیں، محشر کی منزلیں سنور جائیں، عذاب جہنم سے نجات مل جائے، جنت کی اعلیٰ ترین منزلوں تک پہنچے. جب بھی کوئی آدمی ثواب کا کام کرتا ہے تو اس کی نگاہ میں جنت ہوتی ہے، کوثر ہوتا ہے، سلسبیل ہوتی ہے. یہ دنیا نہیں ہوتی، دنیا تو گزری جاتی ہے. دن بھر جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کبھی 50 پاؤنڈ مل گیا، کبھی 100 مل گیا، کبھی 200 مل گیا، وہ نیچا اونچا ہوتا رہتا ہے. لیکن اصل معاملہ تو وہاں کا ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. نبی نے کیا کہا؟ نبی نے یہ کہا کہ حسان میں قبر کی مشکلات کو حل کر دوں گا، میں ضمانت لیتا ہوں تجھے جنت میں پہنچاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں جہنم سے بچا دوں گا، میں تجھے حوض کوثر سے سیراب کروں گا. کچھ نہیں کہا کہ اس وقت تک خدا تیری حمایت کرے، جبرائیل روح القدس اور خدا تیری حمایت کرے جب تک تو زبان اور قلم سے ہم اہل بیت کے حقوق کی حمایت کر رہا. میں نے کہا یا رسول اللہ آخرت کا کچھ نہیں دیں گے اسے؟ اس نے عبادت کی ہے تو عبادت کا ثواب تو آخرت میں ملنا چاہے گا. نہیں. میں نے کہا مگر کیوں؟ کہ اس لیے کہ حالات کو دیکھ کے راستے پہ آنا اور حالات ہی کو دیکھ کے راستہ بدل لینا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. مجھے پتا ہے آج جو حالات دیکھ کے قصیدہ کہہ رہا ہے کل حالات کو دیکھے گا اور غدیر سے انکار کر دے گا. ہم اس کو نہیں کوئی اجر دیتے جو صرف مانتا ہے، ہم اجر اسے دیتے ہیں جو مان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور اس راستے پہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سب مل کے میرے ساتھ بات کریں گے. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی. ذرا مل کے چمن چمن کلی کلی علی 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 علی. نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. سب مل کے بولو علی علی. ذرا جوش سے بولو علی علی. ذرا اونچا بولو علی علی. نعرہ حیدری. تو ماننے والے الگ الگ مرحلے کے ہوتے ہیں، مانتے اور ہیں، اور جو جو وقت گزرتا ہے ان میں تبدیلیاں آتی ہیں. غدیر کے بعد حارث ابن نعمان فہری جب رسول اللہ کے بزم میں آیا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ اس نے مانا نہیں تھا، رسول کو مانا تھا، قرآن کو مانا تھا، کلمہ پڑھا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا. پیغمبر سے آ کے کہتا ہے نبی تم نے ہمیں کلمہ پڑھوایا پڑھ لیا، نمازیں پڑھوائی پڑھ لی، روزہ رکھوایا رکھ لیا، حج کروایا کر لیا، زکوٰۃ دلوائی دے دیا، جو کہتے رہے ہم کرتے رہے، مگر آپ کو صبر نہیں آیا ہے. علی کو اپنے ہمارے سروں پہ مسلط کریے. وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ علی کو ہمارے سروں پہ مسلط کر ہی دیا. تو یہ کام آپ نے خود سے کیا یا اللہ کے حکم سے؟ تو پیغمبر فرماتے قسم ہے اس خدا کی
جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے. میں نے یہ کام خود سے نہیں کیا، اللہ نے حکم دیا. کتنا جری ہے. جب آدمی جہنم کو قبول کرے تو اسے کوئی جنت میں نہیں لے جا سکتا. کہتا ہے اگر یہ فیصلہ خدا کا ہے تو میں دعا کرتا ہوں پروردگار مجھے تیرا عذاب قبول ہے. سبحان اللہ. واہ. علی کی ولایت قبول نہیں. مسجد میں تھا بچا رہا، جو ہی باہر نکلا ایک پتھر گرا، سر پہ پڑا، نیچے پتھر زمین پہ آ گیا، وہی واصلے جہنم ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھ رہا تھا میں نے، روزہ رکھا تھا میں نے، کلمہ پڑھا تھا میں نے، حج کیا تھا میں نے، سارے احکام کا عمل کیا تھا، ایک علی ہی کو تو نہیں مانا تھا. نبی نے کہا اللہ کا عذاب آ کے یہ بتا رہا ہے سب کرو، اگر علی کو نہ مانو گے تو انجام یہی ہوگا. صلوات کے جواب یہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو میرے گفتگو اس انداز سے چل رہی تھی کہ کسی کو ماننا اور ہے اور مان کے باقی رہنا، اور ہے تقاضوں کو پورا کرنا، ثابت قدمی دکھانا، اور ہے پروردگار عالم ہمارے قلوب کو ولایت و محبت اہل بیت طاہرین سے ہمیشہ مزین رکھے، مگر ان کے نقش قدم پہ چلتے رہنے کی توفیق اور صلاحیت بھی عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، حق بی بی کے قاتلوں پہ بے شمار لعنت. یہ ذوات مقدسہ خالی ماننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کا کردار اس لیے ہے تاکہ ہم اس کردار کو اپنی نگاہوں میں رکھیں اور پھر اپنے کو بلند کر سکیں. جانتے ہیں امیر المومنین کیا ہے؟ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، بہت پیاری بات کہی. امیر المومنین کے سلسلے میں کہتا ہے بذرہ گر نگہ لطف بو تراب کنت. ذرے کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. ایک اٹھانا چاہیں تو سینکڑوں ہزاروں ہمارے ہاتھ میں. شاعر کہتا ہے بذرہ گر نگہ لطف بو تراب کنت، بآسمان رود کار آفتاب کنت. اگر ذرے پہ بھی ابو تراب نگاہ لطف کو کرم کر دے تو یہ ذرہ اڑ کے آسمان پہ جائے گا اور آفتاب عالم تاب بن کے ساری کائنات میں اپنی روشنی بکھیرے گا. توجہ ہے نا؟ آج ہم نے جو دیکھا کہ ساری دنیا کا سوشل میڈیا کسی کی تعریفوں میں مبتلا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب علی کسی ذرے میں نگاہ کر دے تو مجبور ہے کائنات اس کی بلکہ جو علی سے حقیقتاً منسلک ہو جائے وہ بھی لاجواب ہوتا ہے، وہ بھی قابل تعریف ہوتا ہے، وہ بھی قابل تعریف ہوتا ہے. عزیزان گرامی، جب نقش قدم علی پہ انسان چلتا ہے نا تو بات سیاست کی ہو یا کسی اور مرحلے کی ہو، لیکن دنیا کو کہنا پڑتا ہے علی والے، حسین والے، امام زمانہ والے. توجہ ہے نا؟ چھٹے امام نے یہی تو کہا ہے کونوا
لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے زینت بڑھو، بدنما داغ نہ بنو، کچھ ایسا کرو کہ ساری کائنات خالی علی کا کلمہ نہ پڑھے، تمہارا بھی کلمہ پڑھا جائے۔ ماننا اور مان کے اس راستے پہ اقبال کا بھی کچھ ہو جائے، اقبال علامہ اقبال کا بھی کچھ یہ اہل بیت کے بارے میں سنائے۔ آپ لکھنؤ سے ہیں، لکھنؤ کی تو ساری بات ہے، وہیں سے تو شادی شروع ہوئی ہے۔ ہاں سبحان اللہ قبلہ۔ بسم اللہ۔ ایک اور سلوات بھی جو چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نعرہ حیدر۔ سبحان اللہ قبلہ۔ اب فوری طور پہ علامہ اقبال تو میری نگاہ پہ نہیں آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو چند مصرے سنائی دوں کہ محراب پہ علی ہے، وہ منبر پہ ہے علی، محراب پہ علی ہے تو منبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے۔ میرا موضوع جو ہے وہ فضائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ماننا اور ماننے کے تقاضوں کو پورا کرنا، پروردگار عالم ہمارے ان جذبات کو قائم و دائم رکھے، مگر معبود سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے جذبات پہ فکر، تدبر، دوربینی کا پہرا بھی رکھے تاکہ ہم اپنے جذبات کا صحیح اظہار کر سکیں۔ دیکھیں ہر جگہ جذبات اچھے نہیں، جلدی سے میں مولا کی بات ہو رہی ہے تو ایک بات کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ ہر جگہ جذباتی معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ پیغمبر کے بعد گھر پہ آگ لگی جمع، مسائل نہیں پڑھ، صرف یاد دلا، آگ لگی، دروازہ گرا، پہلو شکستہ ہوا، محسن کی شہادت واقع ہوئی، امیر المومنین کو تلوار نہیں اٹھانی تھی، نہیں خیبر و خندق و صفین و نہروان و جمل کا فاتح تلوار نہیں اٹھا سکتا تھا، مگر نہیں اٹھائی، مصلحت نہیں اٹھائی، ٹھیک ہے نا۔ اب جناب زہرا کی جب وفات ہوئی اور بغیر خبر کی امیر المومنین نے دفن کر دیا، تو اب کچھ لوگوں کو خلیش ہوئی، وہ ہمارے نبی کی بھی بیٹی تھی، ہمیں خبر کیوں نہیں دی گئی؟ تم نے غلط کیا جو انہیں دفن کر دیا، ہم جائیں گے قبر کھودیں گے، لاشا نکالیں گے، نماز پڑھیں گے اور پھر دفن کریں گے۔ جنہیں نبی کے دفن کی فکر نہیں، بنت نبی کے دفن کی فکر۔ روایت بتاتی ہے کہ وہ سب ہو گیا، علی نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن جب یہ موقع ہے تو قبل اس کے کہ کوئی خبر زہرا تک پہنچے، امیر المومنین وہاں پہنچے،
قبر کی ایک سمت دایاں پیر، دوسری سمت بایاں پیر، تلوار ہاتھوں میں علم ہے، منہ سے غصے میں کف جاری ہے، اور سامنے سے مجمع آ رہا ہے۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں خبردار واپس چلے جاؤ، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جب علی مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو، ہاتھ میں تلوار ہو، منہ سے کف جاری ہو، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کرے گا، ورنہ جو مارا جائے گا سیدھے جنت میں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جلدی سے بات یاد آ گئی، تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ جذبات کا صحیح استعمال کرنا ہمیں جاننا چاہیے کہ جذبات کہاں استعمال کرنے ہیں اور کہاں نہیں استعمال کرنے ہیں۔ وقت تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، گفتگو کہاں سے چلی تھی؟ کسی چیز کو بھی ماننا آسان ہے، مگر اس پہ باقی رہنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک دو مثالیں اس کی دے دوں کہ کیسے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے اور پھر مسائل پڑھ لوں۔ جناب رسول خدا کے صحابیوں میں ایک اہم ترین صحابی ہیں جناب اویس قرنی۔ اویس قرنی نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا، انہیں صرف خبر ملی تھی، اسلام قبول کی۔ بعض روایتوں کے مطابق اگرچہ اختلاف ان معاملات میں کہ جب انہیں پتا چلا کہ سرکار کے دندان مبارک جنگ وعد میں شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے آپ کی تأسی میں اپنے دندان مبارک بھی، لیکن نبی کو دیکھا نہیں۔ زمانہ گزر گیا، نبی مکے میں تھے، پھر مدینے آ گیا، مگر زیارت نبی نہیں تھی۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ان کی بوڑھی ماں تھی، علاوہ ان کو کوئی خدمت کرنے والا نہیں، انہیں چھوڑ کے آ نہیں سکتے، لیکن تمنا تو تھی نا کہ نبی کی زیارت کریں۔ ماں کو کسی صورت منا لیا، ماں کو کسی صورت منا لیا، اجازت دے تو نہیں چلے۔ ماں نے بھی اجازت دے، بیٹا میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں کہ تمہاری نبی سے کتنی قربت ہے اور میری وجہ سے تم نہیں جا رہے ہو، لیکن جاؤ، اجازت ہے، اتنا خیال ہے، رکنا نہیں، جاؤ اور آؤ، اتنی دیر جو بھی زحمت ہوگی برداشت کرو۔ اویس قرنی یمن سے مدینے آئے، ہوائی جہاز سے نہیں، اس زمانے میں جو راستہ یمن سے مدینے، بزم نبی میں پہنچے۔ وہاں کچھ لوگ تھے، نبی کہا ہے وہ باہر گئے ہوئے، شام تک یا کل آ جائیں، کہا ٹھیک ہے۔ جب رسول خدا تشریف لے آئے، میرا سلام کہہ دینا یمن سے اویس آیا تھا۔ ارے بھائی رکو، اتنی دور سے آئے ہو، ٹھہرو تو صحیح، شام کو یا کل آ جائیں گے، اتنی دیر رک جاؤ، زیارت کر لو، چلے جاؤ۔ نہیں، آئیں تو سلام کہہ دینا، کہنا یمن سے اویس آیا۔ چلے گئے، لوگ طنز کرتے رہ گئے، لیکن انہوں نے نہیں سنا، چلے گئے۔ رسول جب آئے ہیں اور بزم میں داخل ہوئے تو قبل اس کے کہ کوئی نبی سے کچھ کہے، نبی نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، اچانک لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ یمن سے میرا دوست اویس تو یا نبی ہم نے بتایا نہیں، آپ کو کیسے پتا؟ کہ میں اویس کی خوشبو محسوس کرتا، جو مانے اور تقاضوں کو پورا کرے وہ سامنے نبی ہو تو خوشبو چھوڑ جاتا ہے۔ سلام علیکم محمد میں کہوں گا اویس اگر تمہیں آنا تھا تو چلے کیوں گئے، اور اگر جانا تھا تو آئے کیوں؟ تو اویس آواز دیں گے نبی کی زیارت کروں، یہ مذہب کا حکم نہیں تھا، میری تمنا تھی۔ میں رسول اللہ کے زیارت کے لیے آؤں، مذہب کا حکم نہیں تھا، میری آرزو تھی کہ میں رسول کی زیارت کروں، لیکن میں نے ماں سے جو وعدہ کیا تھا کہ رکوں گا نہیں آؤں گا،
یہ میری خواہش نہیں تھی، مذہب کا حکم ہے کہ الکریم اذا وعد وفا، کریم وہ ہے جو وعدہ کرے تو اسے وفا کرے۔ میں اپنی دل کی خواہشات کے لیے مذہب کے حکام کو اپنے پیروں تلے نہیں رو دوں گا، چاہے زیارت رسول ہو یا نہ۔ یہ ہے ماننا اور مان کے ثابت کرنا۔ ایک صلوات اور بھیجیے جلدی سے۔ تو یہ تو رسول کے صحابی تھے۔ اب دوسرا واقعہ جلدی سے، بہت جلدی سے، اس لیے کہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ امیر المومنین کا ایک چاہنے والا تھا۔ یہ واقعات اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اگر ہمیں یاد رہیں تو کچھ کوشش تو ہم کر ہی سکتے ہیں، اگر اتنی نہ کر سکیں تو تھوڑی بہت کوشش کرنا بھی بہت بڑا کام ہے۔ کبھی کبھی اس کوشش کی وجہ سے بھی حالات بدل جاتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل بیان کرنے کا میرے پاس موقع نہیں۔ امیر المومنین کا ایک چاہنے والا تھا، غلام حبشی کالا، بہت عقیدت رکھتا تھا مولا سے، بہت چاہتا۔ اتفاق سے ایک دن اس سے چوری ہو گئی۔ کیا ہوا؟ مولا کا محب تھا، چوری ہو گئی۔ مولوی صاحب کا کوئی دوست ہو اور کوئی گڑبڑ کر دے تو پورا معاشرہ جو ہے اسے بخشنے کو تیار نہیں۔ ارے ہم نے کہا ہو گیا کہا نہیں 24 گھنٹے مولوی صاحب کے ساتھ رہتا ہے، ایسے کیسے ہو گیا؟ تو جو امیر المومنین کا دوست ہوا اسے کیسے بخشا جائے؟ ایک ہنگامہ شور، علی کے فلاں چاہنے والے نے چوری کی۔ کسی نے مولا کو بتا دیا کہ مولا آپ کا فلاں چاہنے والا ہے نا، اس سے چوری ہو گئی۔ مولا نے سن لیا، تھوڑی ہی دیر میں دیکھا وہ سیدھا امیر المومنین کے پاس چلا گیا، قریب آیا، سلام کیا۔ جواب سلام کے بعد مولا نے پوچھا سنا ہے تو نے چوری کی؟ امیر المومنین حکومت پہ ہیں، عدالت اتنی مشہور ہے کہ کہا گیا قتل علی فی المحراب لشدت عدل، اپنے شدت عدل کی وجہ سے علی محراب میں مارے گئے۔ اسے بھی پتا تھا علی کیا ہے۔ تو مولا پوچھا چوری کی ہے؟ تو اسے تو کچھ چھپانا چاہیے نا، مگر اسے چھپایا، گردن جھکائی، ہاں میں نے چوری کی ہے۔ مولا کہتے ہیں کاش تو نہ کہتا کہ میں نے چوری کی۔ پھر کہا تو نے چوری کی؟ کہاں؟ کاش تو نہ کہتا میں نے چوری کی۔ پھر کہا تو نے چوری کی؟ کہاں چوری کی؟ کہا کاش تو چوری نہ کہتا کہ میں نے چوری کی ہے، مگر اب جب کہ تو 3 بار خود اقرار جرم کر چکا، علی پہ واجب ہے کہ تجھ پہ حد جاری کرے اور تیری انگلیاں کاٹ لے۔ ہم یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ پوری زندگی خطائیں کرتے رہیں، مولا بخشواتے ہیں۔ مولا اس دنیا کے سیاسی لیڈر نہیں بنتے کہ کتنے ہی قتل کرو جو ہے بالکل کلین چٹ مل جائے گی، نہیں، عادل پہلے ہیں، امام بعد۔ یہ اتنا چاہنے والا جو ہے آیا تو مولا یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے کاش تو نہ کہتا؟ اچھا اگر ہم ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک مرتبہ ہم نے نہیں، مولا کو تو پتہ ہی ہوگا اس لیے ہم ہاں کہیں گے، وہ تو جانتے ہیں، ہاں تو ہم ہاں ہی کہیں گے کہ اے کاش تو نہ کہتا۔ بھئی کسی عدالت میں اگر ہمیں کھڑا کیا جائے اور پوچھا جائے تم نے یہ جرم کیا، ساری دنیا جانتی ہے، میں نے کہا آپ سب جانتے ہیں تو چھپانے سے کیا فائدہ، میں نے اقرار کر لیا۔ اب جج صاحب نے کہا کاش تم نہ کہتے اور دوسرا موقع دیا جائے، 2 بار ہے تم جواب دو، تو ہم ہاں کہیں گے نہیں کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ جب جج ہی اتنے ہمارے ساتھ محبت کرنے کو تیار ہیں تو ہم کیوں آ کہیں؟ علی بار بار کرے کاش تو نہ کہتا، پھر بھی وہ بات وہی کہہ رہا ہے جو کی ہے۔ میں نے کہا مولا، میں نے آنے والے مولا سے میں نے کہا مولا یہ بار بار آپ اتنی نرمی کیوں برت رہے؟ کہ اس لیے کہ اگر یہ انکار کر دے تو معاملہ اس کی اور خدا کے درمیان رہ جائے گا، مجھے دخل دینے کی ضرورت نہیں پڑے۔ لیکن جب اس نے 3 بار اقرار کیا تو اب امیر المومنین نے دخل دیا۔
اب جب کہ تو نے 3 مارے قرار کر لیا، علی پہ واجب ہے کہ تیری انگلیاں کاٹ لیں، پھر کاٹ دوں کیا کاٹ دوں، انگلی کٹ گئی، زمین پہ گر گئی، خون بہنے لگا اور یہ بازار کی طرف جانے لگا۔ ایک تھا دشمن علی ناصبی، تو اس نے دیکھا کہ آج موقع ہے علی کے اس دوست کو دشمن بنانے کا، تو پیچھے پیچھے چلا، جب دیکھا کہ اب اسے خوب درد ہو رہا ہوگا، علی پہ غصہ آ رہا ہوگا، تو اچانک پوچھتا ہے یہ بتا تیری انگلیاں کس نے کاٹی؟ کہ میری انگلیوں کو فاتح باب خیبر نے کاٹا، قاتل مرحب انتر نے کاٹا، داماد رسول نے کاٹا، استاد جبریل نے کاٹا۔ چپ ہو گیا، پھر یہ پڑھتا رہا، وہ پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جب دیکھا کہ اب بہت دیر گزر گئی، اب تو اسے غصہ آ ہی گیا ہوگا، پھر پوچھ لیا تیری انگلی کس نے کاٹی؟ کہا میری انگلی مبلغ سورہ توبہ نے کاٹی، وہ شکن خانہ کعبہ نے کاٹی، زوج بطول نے کاٹی، پیدر حسنین نے کاٹی۔ پھر وہ سوچ رہا ہے کہ پھر چپ ہو گیا، پھر کچھ دیر تک چلتا رہا، پھر اسے یقین ہوا اب تو یہ خلاف بولے ہی گا، پھر اس نے پوچھ دیا تین انگلیاں کس نے کاٹی؟ پھر اس نے فضائل پڑھنے شروع کی، تو وہ کہتا ہے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے علی تیری انگلی کاٹ رہے ہیں، تو ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ تو اس نے جواب کیا دیا جانتے ہیں؟ وہ کہتا ہے خدا کی قسم اس میں میرے مولا کی کیا خطا، علی نے اس وقت تک میری انگلی نہیں کاٹی ہے جب تک اللہ نے ان پہ واجب نہیں کر دیا کہ جب تک اللہ نے ان پہ واجب نہیں کر دیا کہ انگلی کاٹے۔ کسی نے آ کے مولا سے بتایا مولا آپ کا چاہنے والا انگلی کٹی ہوئی ہے، درد ہو رہا ہے اور خون بہ رہا ہے، دشمن پیچھے لگا ہے، مگر وہ ہے کہ آپ کے فضائل و کمالات کو دہراتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ امام حسن سے کہا اسے لے آؤ، امام حسن جا کے اسے لے کے آئے، مولا کے سامنے وہ آیا، امیر المومنین نے اس کے ہاتھوں پہ ابا ڈالی، انگلیوں کی کایا، کچھ پڑھا اور اس کے بعد ہٹا دیا۔ اب دنیا نے دیکھا ہاتھ ایسا ہے جیسے انگلی کٹی ہی نہیں، میں نے ہاتھ جوڑ دیے، میرے آقا اگر انگلی کاٹنی تھی تو جوڑی کیوں ہے، جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں ہے؟ تو مولا نے کہا انگلی کاٹی اس لیے ہے تاکہ کوئی بھی مجرم میرا نام لے کے جرم نہ کرے، اسے پتا ہو کہ علی امام عادل ہے اور سزا ہوگی، لیکن اگر عدالت جاری ہو جانے کے بعد بھی کوئی باقی رہ گیا میرے راستے پہ، اس نے نہیں چھوڑا میرا راستہ، تو میں بلا کے اس کی کٹی انگلی کو جوڑ کے بتاتا ہوں کل جو میں نے کیا تھا کہ اس کی انگلی کاٹی تھی وہ میری عدالت تھی، اب جو کیا ہے کہ اسے جوڑ دیا یہ میری چاہنے والوں سے نعرہ حیدری، بس عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، اس مذہب کے لیے ساری قربانیاں دی گئی ہیں، اس منزل تک پہنچانے کے لیے اہل بیت اطہار نے اپنی پوری زندگیاں وقف کی تھی۔ عزیزان گرامی، بس انہیں مانے اور مان کے ان کے راستے پہ ہمیں اور آپ کو باقی رہنا چاہیے۔ کربلا کی سرزمین پہ کوئی ایک کافر نہیں تھا، سب کے سب مسلمان تھے، لیکن جنہوں نے مانا اور راستہ چھوڑا وہ یزیدی تھے، اور جنہوں نے مانا اور اس راستے پہ باقی رہے انہیں حسینی کہا۔ اور فرما رہے ہیں آج کی تاریخ ہم اور آپ شہزادہ علی اصغر کا ذکر کرتے ہیں۔ شہید تو سب 10 محرم کو ہوئے ہیں، لیکن الگ الگ تاریخیں ہم نے اس لیے رکھی تاکہ کم سے کم اہم ترین شہداء کا غم منایا جا سکے۔ کربلا کے سرزمین پہ امام اور آپ کے انصار باوفا آ گئے۔ 10 محرم کے مراحل شروع ہوئے، عصر کے قریب مرحلے اتمام کو پہنچے، سب کے سب درجہ شہادت پہ فائز ہو چکے،
حسین میدان کارزار میں آتے ہیں اور آنے کے بعد فرماتے ہیں حل من ناصر ینصر حل من مغیث یغیث، کیا کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا جو مدد کو پہنچے؟ کیا کوئی ہے فریاد کو پہنچنے والا جو ہماری فریاد کو پہنچے؟ حل من معین یعیننا، کیا کوئی ہے ہمارا مددگار جو ہماری ان پریشانیوں میں ہمارا ساتھ؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ البتہ حسین کے کانوں میں ایک آواز ٹکرائی، خیموں میں بیویوں کے رونے کی آواز۔ حسین خیمے کی طرف گئے، زینب کوئی بچہ پیاس سے ہلاک تو نہیں ہوا؟ کہ نہیں، بچہ ہلاک نہیں ہوا۔ آپ کی آواز استغاثہ بھیا اتنی دردناک تھی، اصغر نے اپنے کو جھولے سے امام نے بچے کا مقصد سمجھا، آؤ شاید اس کی پانی کی کوئی سبیل نکل جائے۔ امام نے 6 مہینے کی جان کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، ابا کا سایہ کیا اور لے کے میدان کی طرف جا رہے۔ دشمن کہہ رہا ہے حسین قرآن لا رہے، اب شروع کرنا چاہتے ہیں۔ بھلا ممکن ہے جس کے برابر کا بھائی قتل ہو گیا، جس کا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا، جس کے بھتیجے بھانجے مارے گئے، جن کے آواز اور سادہ شہادت پہ فائد ہوئے، وہ شروع کرے گا نہیں۔ ایک مرحلے پہ جا کے جب ابا ہٹائی تو پتا چلا قرآن ثابت تو نہیں تھا، ہاں قرآن ناطق کا ایک پارا ضرور تھا جو حسین کے ہاتھوں پہ بلند تھا۔ عزیز و دشمن سے خطاب کیا حسین نے، اے فوج جفاکار، اگر میں تمہاری نگاہ میں گنہگار ہوں تو یہ ننھا سا بچہ کسی بھی مذہب میں گنہگار نہیں مانا جا سکتا۔ آؤ اسے 2 قطرہ پانی پلا تو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ امام نے بچے کو زمین پہ لٹا دیا، اگر تم یہ سوچ رہے ہو اس کے بہانے میں پیوں گا، آؤ خود پلا دو۔ پھر کوئی جواب نہیں ملا۔ امام نے بچے کو اٹھایا، میرے لال تو بھی حجت خدا کا فرزند ہے، اپنی حجت تمام کر دے۔ ننھے ہوٹوں پہ ننھی سی خوش زبان پھیرنی شروع کی۔ روایت کہتی ہے اس کی منہ میں موڑ کے رو رہے تھے۔ پیسارے ساتھ نے آواز دی، این حرملہ اختا کلام الحسین، اے حرملہ کہاں ہے کلام حسین کو قتل۔ اولاد والوں 6 مہینے کے بچے کے لیے 3 پھل کا تیر۔ حرملہ نے اپنے چلے کمان میں جوڑا، جب چاہا کلام حسین کی طرف روانہ کرے، ہاتھ لرزے، تیر گر گیا، پھر اٹھایا، پھر گرا، پھر اٹھایا، پھر گرا۔ سر صاحب کہتا ہے حرملہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کوئی پوچھتا بہترین تیر انداز کون ہے، میں تیرا نام لیتا، یہ بار بار تیر کیوں گر رہا ہے؟ کہتے سر صاحب جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا ہے، جب چاہتا ہوں تیر چلاؤں، کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی علی مرتضیٰ آتے ہیں، کبھی پردے میں لپٹی ہوئی بی بی آتی ہے، سب ایک ہی بات کہتے ہیں، حرملہ بچوں کو ماں دینا، اتنا بتا اس 6 مہینے کی جان کی خطا کیا ہے؟ عزاداران امام علی مقام، بچہ امام کے ہاتھوں پہ ہے۔ ایک مرتبہ حرملہ نے تیر جوڑا اور چلا دیا، سنسناتا ہوا تیر علی اصغر کے گلے پہ سنسناتا ہوا تیر علی اصغر کے گلے پہ آ کے لگا۔ بچے کا گلا چھیدا نہیں، نہر ہو گیا۔ تلوار چلے تو گلا کٹتا ہے، بیچ سے گزرے تو گلا چھیدتا ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جو گلے کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھے تو اسے کہتے ہیں نہر ہو گیا۔ وَتَبَسَّمَ الصَّبِيُّ وَانْقَلَبَ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ، بچہ مسکرایا، امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ عزاداروں صبح سے حسین لاشیں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔
मगर हौसला टूट नहीं रहा है। अपनी कुव्वत पे भरपूर भरोसा किए हुए इमाम अली मकाम सारे उमूर अंजाम दे रहे हैं, मगर ये जो इस वक्त हुआ है ना, सनसनाता तीर बच्चे के गले से टकराया है, तो मेरे इमाम को अपने याद आए लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफ़ अस्तस्क़ीलत फिली फ़अबौ यरहमुनी। अरे मेरे शियो, काश तुम आशूरे के दिन होते, देखते कि मैं अपने बच्चे के लिए कैसे सवालियात कर रहा हूँ और जालिम रहम खाने से इनकार। इमाम ने गले के नीचे हाथ रखा, चिल्लो भरा, चेहरे पे मत लिया, मैं इसी हालत रसूल खुदा से मुलाकात करूँगा। करे क्या हुसैन करे क्या? माँ से कहा था शायद पानी गिर जाए, खैमे में कैसे जाए हुसैन? सारे लाशें हुसैन ले आए, मगर ये जितना वजनी लाशा था इमाम लेके चले हैं, 7 कदम आगे बढ़े, फिर पीछे हट गए, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे हटे। तेरा लाशा क्या करूं? शाह की आवाज है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मर्तबा जिस्म के सारी ताकत को समेट दरे खेमा पे पहुंचे, आवाज दे रबाब तुम्हारा बच्चा सहराब। मेरा दिल कहता है रबाब से पहले सकीना आई होगी, पीछे पीछे रबाब भी आए होंगे। सकीना ने कहा होगा बाबा भैया को सहराब कर लाए, क्या सकीना प्यासी रह जाएगी? इधर पीछे से रबाब ने देखा बच्चे का मन का ढला हुआ है, तीर लगा हुआ है। एक मर्तबा हसरत से एक ही जुमला कह पाई, माँ ए मेरे लाल, तेरी उम्र का तो जानवर में समय नहीं किया। हुसैन बच्चों को लेके पुश्ते खैमा की तरफ आए, नन्ही सी कब्र खोदी, बच्चों को उस कब्र में। अज़ादारो, हम जब कब्र खोद के मैयत रखते हैं और बराबर करते हैं तो मुस्तहब है कब्र पे पानी डालना। हुसैन अपनी अमानत करबला की सरजमीन के हवाले कर, और जब कब्र बराबर कर चुके क्या करे हुसैन? मीर अनीस कहते हैं पानी कहाँ जो शाह छिड़कते मजार पर, आंसू टपक पड़े लहदे शीर खार पर। नन्ही से कब्र खोद के असवर को गाड़ कर शब्बीर खड़े हुए, दामन को झाड़ कर परवरदिगारा, अब दामन हुसैन में कोई ऐसी दौलत नहीं जो तेरी राह में कुर्बान की जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।